بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. قرآن مجید میں یہ جتنے قصے بیان کیے گئے ہیں یہ اس لیے بیان نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو قصے سنانے کا شوق ہے، بلکہ اس کے چند بنیادی مقاصد ہیں. ایک بنیادی مقصد یہ کہ انسان کو ان قصوں سے عبرت حاصل ہو، اس کو معلوم ہو کہ کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے. اسی لیے ان قصوں کو ایام اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے دن. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قصے جہاں جہاں بھی بیان کیے گئے ہیں اور وہاں جن جن شخصیات کا ذکر آیا ہے وہ شخصیات اور ان کی تاریخ اور ان کا واقعہ ایک سبق تھا قریش کے لیے، اس دور کے مسلمانوں کے لیے اور آج ہم سب کے لیے. غور کیجئے کہ جہاں جہاں حضرت یوسف کا قصہ بیان ہو رہا ہے یہ حضرت یوسف کا پورا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ منطبق ہو رہا ہے. حضرت یوسف پہ جو زیادتیاں کی گئیں، ان کو مارا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، ان کو اپنے شہر سے گھر سے نکالا گیا، بالکل یہی کہ یہی سلوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا. اور برادران یوسف نے جو سلوک حضرت یوسف کے ساتھ کیا اور برادران یوسف کا جو انجام ہوا، بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل مکہ کچھ ہی عرصے میں تمہارا یہی انجام ہوگا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جس وقت مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کا نام لیا اور فرمایا کہ اليوم اقول کما قال اخی یوسف، آج میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی. یوسف نے کیا کہا تھا جب بھائی آ گئے معافی مانگنے کے لیے؟ وہاں لا تثریب علیکم اليوم. ابھی آپ پڑھیں گے آگے سورہ یوسف میں. یوسف نے کہا تھا چاہو تم کو کوئی گرفت نہیں، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ جو کچھ میرے بھائی یوسف نے کہی تھی جو بات، وہی بات آج میں تم سے کہتا ہوں. اور سب گرفتار ہو کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور حضور نے پوچھا کہ میں جانتے ہو تم سے کیا سلوک کرنے والا؟ تو انہوں نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم، تو کریم بھائی ہے، عزت والا بھائی ہے، بزرگ بھائی ہے اور بزرگ بھائی کا بیٹا ہے، تجھ سے ہم کرم کی توقع رکھتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی کہ جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، تم سب آزاد ہو، تم پہ کوئی گرفت نہیں. تو یہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں برادرانی یوسف کا جو قصہ بیان ہو رہا ہے وہ اہل مکہ کا قصہ ہے، اور سیدنا یوسف کا جو قصہ بیان ہو رہا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بیان ہے. ایسے ہی قرآن مجید میں جہاں جہاں حضرت موسیٰ کا قصہ بیان ہوا، جہاں حضرت ابراہیم کا قصہ بیان ہوا، جس نبی کا بھی قصہ بیان ہوا، آپ ذرا غور سے پڑھیں تو آپ کو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور حضور کی سیرت اور حضور کی تاریخ نظر آئے گی. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پورے قرآن مجید میں تمام انبیاء کے قصے جہاں جہاں بیان ہوئے ہیں وہ حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے. سورہ یوسف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف ایک خواب دیکھتے ہیں اور یہ خواب اپنے والد کو حضرت یعقوب کو سناتے ہیں. حضرت یعقوب یوں کہتے ہیں کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے خلاف پھر چالیں چلیں گے.
ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں اس آیت سے ہے جو قصہ، لیکن دیکھیں کتنے مسائل یہاں اس میں مستنبط ہو جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب جو کہ باپ ہیں، اپنے بیٹوں کے بارے میں دوسرے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ خواب نہیں سنانا اور ان سے بچ کے بھی رہنا، یہ تیرے خلاف چالے چلیں گے، تیرے خلاف حسد کریں گے، تجھے ستائیں گے۔ اب یہ تو غیبت ہو گئی، غیبت ہو گئی نا؟ نہیں ہوئی، اس لیے کہ اگر آپ سے کوئی شخص یہ مشورہ طلب کرے کہ بھائی میں فلاں آدمی کے ساتھ مشترکہ کاروبار کرنے لگا ہوں، اور آپ کو پتا ہو کہ یہ آدمی پرلے درجے کا بے ایمان ہے، تو بتا دینا چاہیے کہ میرے بھائی اس کے ساتھ کاروبار نہ کر، یہ دیانتدار آدمی نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اگر آپ سے مشورہ مانگا جائے، زبان کا چٹخارا لینے کے لیے آپ کہیں کہ فلاں آدمی بے ایمان ہے، تو یہ غیبت ہو جائے گی۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا اس کی عدم موجودگی میں کہ اگر وہ خود موجود ہوتا تو اس کو وہ گفتگو اچھی نہ لگتی، یہ غیبت ہے۔ اور یہ غیبت ایسے ہے جیسے مردہ آدمی کا گوشت کھایا، مردہ بھائی کا۔ لیکن کہیں آپ رشتہ کر رہے ہیں، کہیں آپ مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ کی ذات کو خطرہ ہے اشتراک کی وجہ سے، کسی وجہ سے، قرب کی وجہ سے، اور آپ اپنے کسی دوست سے، مسلمان بھائی سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھی فلاں آدمی کے ساتھ میں یہ کچھ معاملہ کرنے لگا ہوں، یہ رشتہ کرنے لگا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرنے لگا ہوں، اپنی بہن کا رشتہ اس کو دے رہا ہوں، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ اس بھائی کو یہ چاہیے کہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دے دے کہ میاں اس کو تو شراب پینے کی عادت ہے، رشتہ نہیں کرنا۔ یہ غیبت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں ایک باپ اپنے بیٹوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کو خواب نہ سنانا، تمہارے خلاف چالیں چلیں گے۔ سورہ یوسف کے اندر ہی نفس امارہ کا ذکر آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا ایسے دوست کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہو تو تمہارا دوست، لیکن جب تم اس کی خوب عزت کرو، خوب اکرام کرو، خوب کھلاؤ، خوب پلاؤ، خوب پہناؤ، تو وہ تمہیں ذلیل کر دو، اور جب اس کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو اور دبا کے رکھو تو ٹھیک ہو جائے۔ تو صحابہ نے یا رسول اللہ اس سے زیادہ ذلیل اور دوست کون ہوگا؟ آپ نے کہا یہی تمہارا نفس ہے، یہ تمہارے پہلو میں ہے، اس کو جتنی لفٹ کراؤ گے، جتنا کھلاؤ گے، پلاؤ گے، پہناؤ گے، خوش رکھو گے، یہ تمہیں اتنا ہی ذلیل کرتا چلا جائے گا، اور جتنا اس کو دبا کے رکھو گے بھوک پیاس کے عالم میں، یہ اتنا تمہارے کام آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس امارہ ہے۔ اور حضرت یوسف، سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت یوسف یوں کہہ رہے ہیں، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ تو برائی پہ اکسانے والا ہے، برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو یہ نفس کا ایک درجہ ہے، باقی دو درجے آپ کو یاد ہوگا آج جمعہ کی نماز میں بیان کر چکا ہوں، ایک نفس لوامہ ہے اور تیسرا درجہ نفس مطمئنہ ہے۔ اسی میں آگے چل کے سورہ یوسف میں یہ قصہ بھی آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک طویل عرصے تک گھر سے باہر رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے، اور حضرت یوسف نے جب بھائیوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا، تو
اپنی قمیص دے دی کہ جاؤ میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں لوٹ آئیں گی۔ تو یہ قمیص لے کے خوش خوش جب چلے گھر کی طرف، تب یہ روانہ ہی ہوئے کہ حضرت یعقوب نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مگر تم تو یہی کہو گے کہ بڈھا پاگل ہو گیا۔ اب یہاں میں سوال اٹھایا کرتا ہوں کہ دیکھو 1000 میل دور قمیص کی خوشبو تو آ رہی ہے حضرت جی کو، لیکن 3 دن جب یہی بیٹا اسی شہر اسی گاؤں کے اندر کنویں میں پڑا رہا تو اس کے اپنے جسم کی خوشبو نہیں آئی، وہ ڈھونڈ لیتے وہاں جا کے اور اندھا ہونے کی نوبت بھی نہ آتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی، وہی جو بات تھوڑی دیر پہلے میں نے کہی کہ علم رسول کا، نبی کا اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ دے دے۔ وہ چاہے تو 1000 میل کے فاصلے سے یوسف کے کرتے کی خوشبو پہنچا دے، اور چاہے تو اسی گلی میں، اسی گاؤں میں، اسی شہر میں پڑے ہوئے یوسف کی خوشبو نہ آئے۔ یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔